نازم ہے شیعہ ہے نازم ہے شیعہ ہے نازم ہے شیعہ علی علی مولا علی علی مولا اہل بیت محمد بلند تر صلوات الذي اختاره قبل أرسله وصفاه قبل اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه إلى الخلائق بالغيب مقلولة وبالآية العلم مقرونة سيدنا ومولانا بالقرآن الذين أخبرنا ونقدس وطهره تطهيرا سير على رسول الله الذي لا يخفى وحجة الله التي لا تخفى على المشتهر والمهدي ولعنة الدائم ولا أعدائهم ومن قضائهم وغاصب حدودهم أجمعين في يوم الويلا يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سلام
آج کی مجلس آپ حضرات صداقت میں سوال فرمائیں گے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیمنا است حسین. مسلسل آفاقی مصرے پہ گفتگو کرتے ہوئے حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کی مسلسل مسئلہ جو سید الشہداء کی شان اقدس میں انہوں نے فرمائی، اس کے اشعار کے متعلق پر گفتگو ہے. اور ابھی ہم اس کی فائدیت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکے. حکیم الامت کے رموز بے خودی کے تسلسل میں کل اس منزل تک پہنچے تھے کہ دشمنا چولے کے صحرا ناقات دوستان روح بیزدان مدد. حسین ابن علی کے دشمنوں کی تعداد تو گنی نہیں جا سکتی. حضرت علامہ اقبال کہہ رہے ہیں گنی نہیں جا سکتی. ہاں اس کے دوستوں کی تعداد یزدان کے لفظ کے عدد کے برابر. اسی پہ رک گئے تھے. مصرے آفاقیت لیے ہوئے ہوتے اور اگر مفکر کے ہو تو اس کی آفاقیت کو واقعاتی تناظر میں دیکھنے کے ساتھ زبان و مکان کی قید سے باہر نکال کے بھی دیکھنا چاہیے. حضرت حکیم الامت کے مصروں کو زبان و مکان کی قید سے باہر نکال کے دیکھنا چاہیے کہ حسین ابن علی کے دشمنوں کی تعداد ریگ صحرا کے برابر ہے، بلکہ ذروں کے برابر گنا نہیں جا سکتا. اور پھر کہا خودداش سلطنت بودے اگر. کل اشارہ کیا تھا دو باتوں کی طرف، آج کسی کا ایک اور شعر پڑھنے جا رہا ہوں. مدعش سلطنت بودے اگر حسین حصول اقتدار کے لیے نکلے تھے، سلطنت حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، تاج و تخت کے لیے نکلے تھے. وہ تاج و تخت کے لیے نکلنے والا لاؤ لشکر لے کے نکلتا ہے، تھوڑے سے اسباب کے ساتھ نہیں نکلتا. بات مسلسل ہو گئی تو ایک اور شعر اسی مثنوی کا پڑھتا. بہر آنکھ شہزادہ خیر البلل، بہر آنکھ شہزادہ خیر البلل. یہ حسین کی مدح ہو رہی ہے. بہر آنکھ شہزادہ، اگلا مصرع پڑھنے سے پہلے ذرا مصرع پہنچ جائے. بہر آنکھ شہزادہ خیر البلل. بلل کہتے ہیں ملت کی جمع ہے، اور ملت کا لفظ کبھی قوم کے لیے آتا ہے، کبھی دین کے لیے آتا ہے. قرآن میں ملت کا لفظ دین کے لیے بھی آیا ہے، یہاں پر اس سے مراد مذہب کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پر خیر الملل کا مطلب ہے کہ ساری ملتوں میں سب سے اچھی ملت اسلام ہے. ساری ملتوں میں سب سے اچھی ملت اسلام ہے. تو خیر الملل حضرت حکیم الامت نے اسلام کو کہا. خیر الملل اسلام. اب سنیے دوسرا، بہر آنکھ شہزادہ خیر الملل. اسلام کے اس شہزادے کے لیے، اسلام کے اس شہزادے کے لیے
دوش ختم المرسلین والجمل. ختم المرسلین کا دوش چھپ گیا اور نواسا دوش پہ آ گیا. جمل اونٹ نانا ناکا بن گئے. یہ شہزادہ اسلام کی شان ہے. یہ شہزادہ اسلام کی شان ہے. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. اس میں بنیادی طور پر دو لفظیں ہیں جس کی طرف متوجہ کرنا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ لفظ آیا ہے نعم الجمل. جمل اونٹ کو کہتے ہیں, ناقے کو کہتے ہیں, اور رسول نواسوں کے لیے ناقہ بنے. تو حضرت علامہ اقبال نے تلبیح حدیث سے اٹھائی, اسے تلبیح کہتے ہیں. حدیث سے تلبیح لی. تلبیح کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ایسا لایا جائے جو پورا نقشہ کھینچ دے. اگر قرآن کی آیت سے تلبیح اٹھائی جاتی ہے تو وہ قرآن کی آیت کے معنی بتلا دیتی ہے. اگر حدیث سے اٹھائی جاتی ہے تو حدیث کے معنی بتلا دیتی ہے. یہاں پر حضرت علامہ اقبال نے تلبیح لی ہے حدیث سے. اب پڑھنے والے کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک ہی لفظ اگر قرآن, حدیث, تاریخ, فلسفہ, کلام, اعتقاد کئی جگہوں پر آ رہا ہے تو الگ الگ مقامات پر اس کے معنی کیا ہیں. یعنی وہی لفظ اگر تاریخ میں ہے تو کیا معنی دے رہا ہے, وہی لفظ اگر حدیث میں ہے تو کیا معنی دے رہا ہے. یہاں پر جمل نعم الجمل جو علامہ اقبال کے مصرے میں آیا ہے, اس سے کسی کا ذہن تاریخ کی طرف نہ جائے. یہ حدیث کا لفظ ہے. لفظ ایک ہی ہے لیکن الگ الگ ہے. حدیث کا کب ہوا؟ یہ عالم اسلام کی صحیح ترین حدیثوں میں ہے کہ جب نواسوں نے کہا نانا مدینے کے بچوں کے لیے ناطے ہیں تو رسول ناقہ بن گئے. یہ حدیث صرف شیعہ مسلک میں نہیں ہے, صحابہ موجود ہے. جب ناقہ بنے اور مدینے میں اجلہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسالت کو ناقہ اور نواسوں کو سواری دیکھا تو آواز دی نعم الجمل, کیا اچھا ناقہ ہے. تو صحابہ کی حدیث یہ ہے کہ رسول نے ٹوک کے کہا قولوا نعم الراکب, یہ کہو کیا اچھے سوار ہیں. رسالت ناقابل گئی. اچھا یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں, شاید میرا کوئی دوست مجھ سے پوچھ لے مصطفیٰ ناقابل ہے, نانا ناقابل ہے, آپ کہہ رہے رسالت ناقابل گئی. آپ کہیے نانا ناقابل ہے نواسوں کے لیے, آپ بار بار رسالت کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو قرآن کی وجہ سے کہتے ہیں وما محمد الا رسول. محمد رسول, قرآن کہہ رہا مصطفیٰ کچھ نہیں ہے مگر رسول ہے. اٹھ رہے ہیں رسول ہے, بیٹھ رہے ہیں رسول ہے, کھا رہے ہیں رسول ہے, پی رہے ہیں رسول ہے, چل رہے ہیں رسول ہے. تو رسالت ہے نا,
اور ایسے میں نواسے کہے لالا مدینے کے لاکھوں کی سواریوں کی بہار بھی ہے، بہار بھی ہے، تو کہہ لو یہ ایک ظلم تم تھام لو، دوسری ظلم تم تھام لو۔ ارے کوئی مورخ تو مجھے، عجیب سوال کر رہا ہوں آپ سے، کوئی مورخ تو مجھے بتلا دے کہ جب رسالت ناکا بنی اور زلف بہار بنی تو حسن نے کہا لالا ادھر چلو، حسین نے کہا ادھر۔ اپنے اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے مسلک کے بچوں سے بات کر رہا ہوں، کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت، کوئی گڑھی ہوئی روایت، کوئی ضعیف روایت، کوئی حافظے کا کمزور راوی، کوئی تو بتلائے کہ کہیں کسی نے کچھ لکھا ہو کہ جب لالا رسالت ناکا بنی اور رسول نے بہار زلف کو بہار بنا کر ایک نواسے کے ہاتھ میں ایک زلف اور دوسرے کے ہاتھ میں دوسری زلف دی تو حسن نے کہا لالا دائیں چلیے، حسین نے کہا لالا بائیں چلیے۔ کسی نے جھوٹے بھی نہیں لکھا، کہیں کوئی لفظ نہیں ہے کہ حسن نے کہا دائیں چلیے، حسین نے کہا بائیں چلیے۔ بھائی دو بھائی ہوتے ہیں، مرضی ایک تو نہیں ہوتی، رضا ایک تو نہیں ہوتی، خواہش ایک تو نہیں ہوتی، پسند ایک تو نہیں ہوتی، لڑکوں میں بھی پسند ہے، لیکن اس وقت رسالت کے چلنے کا معاملہ ہے تو نہیں کہا، کہیں بھی نہیں ملتا کہ دائیں چلیے بائیں چلیے، بس یہی بتلانا ہے دو بھائیوں کی رضا اگر ایک ہو اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کا ایک لفظ مصرع میں آیا تلوی کی صورت، اور وہ کیا؟ نعم الجمل۔ پڑھنے والے کا ذہن وہاں پہ رکا اور اس نے تلاش کی کہ نعم الجمل کیا ہے۔ وہ مصرع کے معنی کو سمجھنے کے تعاقب میں حدیث تک پہنچا، حدیث تک اسے صحیح حدیث ملی کہ رسالت ناکا بن گئی، اور پوری حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ حدیث میں یہ ہے کہ دیکھنے والوں نے تعریف کی، کیا اچھا ناکا ہے، نعمت کیا اچھا، نعمت جبل کیا اچھا ناکا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ دیکھنے والے رسول کی تعریف کر رہے ہیں، ایسا ناکا کاہے کو ہوگا، کیا اچھا ناکا ہے۔ رسول نے ٹوک کر کہا، یہ کہو کیا اچھے سوار ہیں، جملہ کہنے کی اجازت ہے، کیا اچھے سوار ہیں۔ تعریف کرنے والے نعت کہہ رہے ہیں، رسول مرتبت کہلوا رہے ہیں۔
اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، جب آج اس حدیث کا ذکر کیا، صحا سے مناقب تک جائیے کتابوں کی حدیث کے ہوتے ہوئے تو عید کا دن ہے، تفصیلات جو ملے گی آپ کو عید کا دن، اور تفصیلات میں یہاں تک ملتا ہے کہ سیدہ کے حجرے کے بیرونی دروازے سے مسجد کے بیرونی دروازے پر 7 مرتبہ آئے اور گئے۔ 7 مرتبہ آئے اور گئے۔ اب ذرا اس کے آگے کہ کتب المناقب میں جو کہتے ہیں وہ بھی چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے حوالے کر دوں، اور وہ یہ کہ بچوں نے کہا دادا یہ جو مدینے کے ناطے ہیں یہ بولتے بھی ہیں۔ مدینے کے بچوں کے ناطے ہیں یہ بولتے بھی ہیں۔ اچھا، ناطے کو اگر کسی نے بولتے دیکھا ہے تو ناقہ جب بولتا ہے تو اس کی جو آواز نکلتی ہے وہ عربی کے اعتبار سے ایک لفظ ہوتا ہے الاف، الف لام عین فے واو، الاف الاف الاف۔ الاف کا مطلب ہے اف و درگزر، الاف کا مطلب ہے بخشش 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 بخشش۔ یہ بخشش کا مطلب کیا ہے؟ یہ بخشش کا مطلب وہ بخشش نہیں ہے جو مال یا روپے کی صورت میں ہوتی ہے، یہاں بخشش کا مطلب بخش دے گا، معاف کر دے گا، مغفرت۔ تو ناقے کی آواز ہوتی ہوگی الاف۔ بچوں نے کہا کہ دادا مدینے کے بچوں کے ناقوں کی آوازیں بھی ہیں، وہ بولتے ہیں۔ تو حضرت نے کہنا شروع کیا الاف۔ آپ کے حوالے سے حضرت نے کہنا شروع کیا الاف الاف۔ ہمارے مسلک میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ حدیثیں بہت وضاحت کے ساتھ تفصیل آئی ہے، تو ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے الاف الاف۔ 7 مرتبہ آئے اور گئے ہیں، لیکن 7 مرتبہ میں جب بچوں نے کہا کہ مدینے کے بچوں کے ناقوں کی آواز بھی ہے، وہ بولتے بھی ہیں، تو نبی نے کہا الاف الاف الاف۔ ایک روایت میں 7 دفعہ ہے، ورنہ زیادہ تر روایات میں ہے کہ تیسری دفعہ، ابھی تیسری کیسے آپ سنیں گے مجھے نہیں پتا، تیسری دفعہ بتا چکا ہوں میں، تیسری دفعہ ابھی کہا تھا الاف کہ جبریل آ گئے، اور کہا اللہ کے محبوب خدا کہتا ہے اگر ان کی محبت میں 4تھی بار کہہ دیا تو خدا ہمیشہ کے لیے جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا۔ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو مجھے بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں بغیر ریزرویشنز کے بول رہے ہیں، تحفظات کے ساتھ بول رہے ہیں۔ شاید کسی کے ذہن پہ یہ خیال آئے کہ اگر ان کی محبت میں جہنم ٹھنڈا ہو ہی رہا تھا ہو ہی رہا تھا تو ہو جاتا، جہنم کے ٹھنڈا ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اب میں کیا کروں اگر
علامہ عبد الرحمن صبوری شافعی، جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، وہ اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں یہ حدیث لکھتے کہ اللہ نے محبوب سے کہا، اے میرے محبوب، اگر دنیا علی کی محبت پہ متفق ہو جاتی تو میں جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ آج ٹھنڈا ہو گیا تو دشمن علی کہا جائے۔ مشرق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بزلمی رموز بے خودی کے یہ شعر جس میں انہوں نے نعم الجمل کی تلوی حدیث سے لی ہے۔ بہیاں شہزادہ خیر الملل دوش خط المرسلین نعم الجمل۔ اب تو معنی پہنچ گئے نا مصرے کے کہ نعم الجمل کے یہاں کیا معنی ہے؟ بہیاں شہزادہ خیر الملل، خیر الملل اسلام، شہزادہ حسین۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا ہے شہزادہ، حضرت علامہ اقبال نے کہا ہے شہزادہ خیر الملل دوش خط المرسلین نعم الجمل۔ اس اسلام کے شہزادے کے لیے مصطفیٰ خط المرسلین کے دوش ناکام بن گئی رسالت، اسلام کا شہزادہ۔ تو دیکھیے کل بتلایا تھا اور سوال کیا تھا کہ ہمیشہ ہر 10 سال 5 سال کے بعد آوازیں اٹھتی ہیں، اور ان میں سے ایک آواز پہ کل گفتگو کی تھی اور شعر پڑھا تھا حضرت علامہ کا، اور دوسری آواز کو بھی بتلایا تھا۔ حکیم الامت نے ایک لفظ رکھا، آوازیں اٹھ جاتی ہے کبھی 5-10 سال کے بعد۔ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کہہ رہے ہیں حسین اسلام کا شہزادہ ہے۔ اگر 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو یزید کہاں کا شہزادہ؟ بحکم حق کہیں پر سلح کر لیتے ہیں دشمن سے، بحکم حق کہیں پر سلح کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے۔ زمانہ یہ سبق لے فاطمہ زہرا کے دل کے ٹکڑوں سے، زمانہ یہ سبق لے
فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے؟ نعرہ حیدری، سے قریب ہو رہا ہوں۔ حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کہہ رہے حسین اسلام کا شہزادہ ہے۔ اچھا حسین کا تو کمال یہ ہے، حسین کا تو کمال یہ ہے کہ حکیم الامت کہہ رہے ہیں اسلام کا شہزادہ ہے، رسول کہہ رہے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حدیث کہہ رہی ہے جنت کا شہزادہ ہے، اسلام کا شہزادہ بھی حسین، جنت کا شہزادہ بھی حسین۔ اگر دو شہزادوں کی جنگ ہے کوئی بتلائے نا یزید کہاں کا شہزادہ ہے، کچھ حدود مملکت تو پتہ چلے۔ اور دوسری بات حضرت علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ بحریاں شہزادہ آپ کے حوالے بحریاں شہزادہ خیر البلاد، دو شعر دیکھیے اب اس سے آگے شاید نہ پڑھ پاؤں اس منزل پر، اور جہاں رک جاؤں گا وہیں سے کل مسلسل ہو جاؤں گا۔ بحریاں شہزادہ خیر البلاد، دوش ختم المرسلین من جمل۔ اب واپس چلیے حضرت علامہ کے اس شعر پر کہ اس شعر کے بعد اس شعر سے ربط کیا ہے۔ مدعی سلطنت دور اگر تاریخ ہر 10-15 سال کے بعد یہ آواز بلند کرے حسین تخت و تاج کے لیے گھر سے نکلے تھے، حسین اقتدار کے لیے گھر سے نکلے تھے، ارے جو دوش مصطفیٰ پہ تخت سجائے بیٹھا ہو۔ نشست رکھتا ہو بیٹھا ہو وہ تخت کی تمنا کیا کرے گا، زمانے کو بیٹا سمجھ میں لے یارا باپ کیا سمجھ میں۔ سواری والی ہے تو اس حدیث کی وجہ سے ذہن ایک طرف گیا ہوگا، دوش ختم المرسلی کے لفظ میں دوسرا اشارہ بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں وہ کیا، جب سواری بنے تھے ناکا بنے تھے تو بچے سوار ہوئے تھے، لالا ناکا بنے تھے۔
مگر دوش پہ صرف اس موقع پہ تو نہیں آئے، رسالت سجدے میں ہے۔ اور ہمیں کہ لفظ آپ کے حوالے اور جیسے چاہیے گا سنیے نا، رسالت سجدے میں ہے۔ 25 عالم اسلام کی حدیث کی بڑی کتاب ہے، رسالت سجدے میں ہے، لباس دوش پر ہے۔ مشہور یہی ہے کہ حسین آئے ہیں، لیکن عالم علماء اہل سنت کی حدیثوں میں دونوں بچے آئے ہیں۔ کہ رسالت سجدے میں ہے، لباس پشت پر ہے۔ لباس مستحب نہیں ہے، واجب ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہے۔ اور علماء حدیث نے وضاحت کی ہے کہ یہ واقعہ کئی بار ہوا، مغرب اور عصر کے تو نام آئے ہیں، تو واجب نماز ہے، اب مسئلہ صرف رسالت کا نہیں ہے۔ دیکھیے سواری میں تو رسالت کا معاملہ تھا، یہاں نماز خدا کی ہو رہی ہے۔ اردو زبان کا ایک لفظ آپ کے حوالے، کون کیسے سمجھے گا مجھے نہیں پتا، تازہ ترین بات کہہ رہا ہوں۔ ختم مرسلی کے دوش پر تشریف فرما ہے اور نماز کو طول ہوئے جا رہا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ سر اٹھتے ہیں، حسین کو دیکھتے ہیں، پھر سر سجدے میں چلے گا۔ کسی منزل پر کئی برس پہلے اس ممبر سے بھی ایک فقرہ کہا تھا، جس کو یاد ہوگا، جب بچے آ رہے تھے اور نبی سجدے میں جا رہے تھے اور جا چکے تھے اور جماعت جا رہی تھی۔ یہ تو حدیث کے فقرے یہ ہے، کسی نے اشارے سے بچوں کو روکنے کی کوشش کی تو نبی نے سجدے سے آواز دی، رہنے دو، رہنے دو۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ہی تو ذکر نماز تھا، رہنے دو، ذکر نماز تھا۔ نماز رکی ہوئی ہے، سجدے کو طول ہے۔ حدیثیں کئی طریقے سے آئی ہیں، جس میں یہ بھی بیان ہے کہ رسول سے پوچھا گیا، آج کوئی نئی بات ہوئی؟ نماز کے بعد پوچھا گیا، آج کوئی نئی بات ہوئی؟ کہا نہیں، سجدے کو طول ہوا۔ پہلے اجلت پسند نہیں کی، جب تک حسین خود نہ اتر گیا۔ دوسری جگہ پر یہ بھی حدیث آئی، چونکہ واقعہ کئی بار ہوا ہے، دوسری جگہ پر یہ بھی حدیث ہے کہ جبریل آئے اور جبریل نے آ کر کہا جب تک اتر نہ جائے سجدہ جاری رکھیے۔ بڑے ادب سے میں نے کہا جاری رکھیے، جبریل نہیں کا سجدہ جاری رکھیے، ظاہر میرا تو فرض ہے، میں تو ساری باتیں ادب سے کرتے رکھا ہے، سجدہ جاری رکھیے، سجدہ جاری رکھیے۔ طول ہوا سجدہ، رکا ہوا ہے سجدہ، دو شخص مرسلی میں بیٹھے ہوئے۔ بس ایک بات پوچھ رہا، کبھی کبھی ہمارے بچے بھی پوچھ لیتے ہیں، کیا حسین کے لیے مشکل تھا؟ اتنی بڑی سلطنت اسلامی تھی، کیا مشکل تھا کہ کربلا میں مجمع ہو جاتا؟
دوستان روح بنستا حقدہ کیا مشکل تھا یہ 72 خالص اردو میں جملہ ارے جو خدا کی نماز روک کے بیٹھا ہو وہ مجمع روک کے کیا کرے وہ جب بے غفیر روک کر کیا کرے اس لیے کہ وہ قربانی دینے نکلا ہے وہ تو ان کو لایا ہے جن کی قربانیاں دے گا تعریف آدم و عالم پہ ایک ہی بات دیکھا ہے جو صبح سے کہہ رہا ہے بیٹے سے تقدم ولدی بڑھو ولی اکبر بڑھو آپ کی آوازیں بلند ہو خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے ابھی آپ اسد جہاں صاحب سے رجبہ بندی کا ایک سلام سن رہے تھے ایک اور لوحہ بھی رجبہ بندی کا ہے جس کا ایک شعر ابھی بقیہ سادات پہ پڑھ کے آؤ اکبر جواں تھے اکبر جواں تھے جی سے گزرنے کے دن نہ تھے خدا آپ کو کسی وقت نہ رلائے سوا ہمیں سید الشہداء اکبر جواں تھے جی سے گزرنے کے دل نہ تھے آئے دشت کربلا ابھی مرنے کے دل نہ تھے رسول کی تصویر زینب کی گود کا پالا ارمانوں کا پلا 18 سال کا جوان اور کبھی کبھی اس کرب کو زمانہ سمجھے بڑا مشکل ہے کڑیل جوان بیٹے کے لیے صبح سے قربانی کے مقام پر یہ کہنا تقدم ولدی تقدم ولدی مگر جب علی اکبر کو رخصت کر دیا تو اتنا ضرور کہا علی اکبر ہو سکے تو مڑ مڑ کے صورت دکھا خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے خدا آپ کی اولادوں کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے علی اکبر ہو سکے تو مڑ مڑ کے صورت دکھاتے رہنا علی اکبر چلے تو مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے تھے ایک منزل پہ یہ محسوس کیا کہ قدموں کی آہٹ ہے مڑ کے دیکھا تو باپ چلا آ رہا ہے چلا رہا گھوڑے سے کود پڑے صاحبان اولاد پھر کہتا ہوں خدا آپ کی اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے یہ جملہ عجیب ہے مقتل کا کود پڑے گھوڑے سے اور جلدی سے بابا کے قریب آئے اور کہنے لگے بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا تو حسین نے تڑپ کے کہا کاش تم بیٹے کے باپ ہو حسین نے کہا کاش تم بیٹے کے باپ ہوتے
اس وقت علی اکبر نے سید الشہداء کے گوش اقدس کے قریب، کان کے قریب دہن کیا، کچھ کہا۔ حسین چیخ مار کے روئے۔ کون پوچھتا؟ اس طرح سے چیخ مار کے روئے تھے کہ میدان سے آواز خیمے میں پہنچی۔ جب واپس آئے تو زینب نے کہا بھیا میرے لال نے کیا کہہ دیا جو آپ چیخ مار کے روئے؟ کہا زینب زمانے کا دستور ہے کہ جب بوڑھا باپ مرنے لگتا ہے تو جوان اولاد کو وصیت کرتا ہے۔ علی اکبر نے دستور زمانہ الٹ دیا، باپ کو وصیت کر رہے تھے، بابا میں سغرا سے وعدہ کر کے آیا، کر کے آیا تھا۔ علی اکبر چلے گئے، باپ کو وصیت کر کے علی اکبر چلے گئے۔ 17 حملے زینب کی گود کے پالے میں کیے ہیں، قیامت کے حملے تھے۔ علی اکبر درمیان میں واپس بھی آئے، کہا بابا آپ نے میری جنگ نہیں پڑھتا، ذرا چاہ رہا ہوں کہ سن لو اور اسے یاد رکھو۔ کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا کیا خوب لڑے۔ اور پھر ایک عجیب جملہ کہا کہ علی اکبر میرے بابا علی رسول کے غزوات کے دور میں ساری جنگیں علی لڑے، علی لڑتے تھے تو میرے نانا داد شجاعت دیتے تھے۔ میرے بابا علی کو یہ تمنا رہ گئی کہ کبھی رسول لڑے اور علی دیکھے۔ آج میرے بابا علی اپنے پوتے کی جنگ یہ سمجھ کے دیکھ رہے تھے کہ رسول لڑ رہے ہیں اور تمہیں داد شجاعت دیتے جا رہے تھے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ میری جنگ دیکھتے اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ آپ میری جنگ دیکھتے اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا۔ خدا کسی باپ پہ یہ وقت غربت کا نہ لائے کہ بیٹا پانی مانگے اور باپ نہ دے سکے۔ حسین نے کہا علی اکبر ذرا میرے دہن میں زبان تو دو، زبان کا دینا تھا۔ علی اکبر نے زبان رکھی اور جلدی سے کھینچ لی کہ بابا آپ کے حلق میں تو مجھ سے زیادہ ڈانٹے پڑے۔ خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ علی اکبر چلے گئے، 17 حملے کیے، قیامت کے حملے تھے، فوجوں کو بھگایا۔ اب جو پلٹے تو پسرے ساتھ پکارا، یہ علی کے گھر کا شیر ہے، اکیلے اکیلے لڑو گے تو زیر نہیں کر سکتے، گھیر کے مارو۔ فوجوں نے چاروں طرف سے گھیرا، کہیں سے تلواریں آئیں، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے بھالے۔ سنان ابن انس کی برچھی علی اکبر کے گلے کے میں اتری، ڈگمگا کے آواز دی، اے بابا۔ سنان ابن انس کی برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتری، گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی، گھوڑا
علی اکبر کا عقاب ہے. علی اکبر جب زخمی ہوئے، نہیں پڑھتا ہوں آج سنو، علی اکبر جب زخمی ہوئے اور برچھی سینے پہ لگی تو حسین کو پہنچنے میں تو دیر لگی ہے، لیکن علی اکبر نے گھوڑے کی گردن پہ سر رکھا. عقاب چاہتا تھا علی اکبر کو لے کے میدان سے نکل جائے، مگر فوجوں میں رستہ نہ ملتا تھا. تو اب جو چلا تو چاروں طرف سے تلواریں پڑی، پتھر آئے. علی اکبر کہتے تھے بابا بابا. نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سنتے رہو، میں دیکھ رہا ہوں تابوت آئے گا، لیکن میں پڑھتا رہوں گا جب تک آئے گا. ایک مرتبہ علی اکبر پکارتے رہے بابا بابا. حسین کو بہت دیر لگی مقتل میں، علی اکبر کے ناشے تک جانے میں. میری طرف دیکھنا، وہ فاطمہ کا لال جو بڑے حوصلوں سے ناشے اٹھا رہا تھا، اب نہ چلا گیا، گولیوں کو زمین پہ دے گا. وقت ڈالا ہے. بڑے بڑے سرداران فوج یزید گھوڑے کی لجا میں کھینچے ہوئے دیکھ رہے تھے. آج ایک باپ بیٹے کے ناشے میں کیسے، آج ایک باپ بیٹے کے ناشے تک کیسے پہنچتا ہے. ایسے میں بہت دیر لگی. سنو گے، پڑھتا نہیں ہوں، آج پڑھ رہا ہوں. راستے میں حسین کو غش آ گیا. حسین کو غش آ گیا. ایسے میں عقاب نے علی اکبر کو ایک ٹیلے پہ اتارا اور واپس آیا حسین کو تلاش کرنے. تو اس نے میدان میں حسین کو غش میں دیکھا. سنو گے کیا کیا؟ اس نے دانتوں سے حسین کی آستین ہلائی. آقا اٹھیے. آقا اٹھیے. ایک بار غش سے حسین نے آنکھیں کھولی. ایک بار عقاب نے اشارہ کیا. آقا